حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ سمجھیے گا، حضور کے بعد نبی علیہ السلام سب جانتے تھے. نبی علیہ السلام کے علم میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی علیہ السلام نے اعلان بھی کر دیا، قرآن نے اعلان کر دیا، رحمان نے اعلان کر دیا، محبوب نے اعلان کر دیا کہ محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب بڑی توجہ سے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور کو بھی علم ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ٹھیک ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو عمر نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. احادیث طیبات ہے، آیات طیبات ہیں. حضور کو بھی علم ہے نا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب قیامت تک حضور کی امت چلنی ہے. تب قیامت تک کے لیے حضور کی امت کو چلانے کے لیے حضور نے جس جماعت کا انتخاب کیا تھا نا کہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے سٹوڈنٹ ایسے بنائے، اپنے شاگرد ایسے بنائے کہ جو قیامت تک ہدایت کے ستارے بن کے رہیں گے. کیسی تربیت کی ہوگی؟ ایک استاد کی تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ میں نعمان کی تربیت کروں، اور یہ ہو کہ نعمان کے بعد کوئی اور بھی آئے گا اس کو اور زیادہ سکھا دوں گا. لیکن اب تربیت عالم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بس نعمان ہی ہے، اور یہ اصل چہرہ دکھائے گا دنیا کو اسلام کا. یہی نعمان ہے کہ جو چہرہ بھی دکھائے گا، جو صحیح تشخص بھی دکھائے گا. نبی علیہ السلام کے ذہن مبارک میں یہ بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو پھر اپنے اسٹوڈنٹ کی کیسی تربیت کی ہوگی کہ جن کی تربیت سے آج تک دنیا ہدایت پا رہی ہے اور قیامت تک پاتی رہے گی. اس جماعت کا نام تھا جماعت صحابہ. وہ جماعت تھی جماعت صحابہ. اور صحابہ میں بھی پہلے بتا دیا، اپنی امت کو بتا دیا، خبردار لا تسبوا اصحابی. اچھا، تسبو جو ہے نا یہ عربی زبان میں یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. خبردار میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا، یہ بھی اس کا معنی ہے. خبردار لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہ کرنا، یہ معنی بھی ہے. میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کیونکہ تم سمجھ جانا کہ وہ میرے ہیں. یہ ہماری امت کی تربیت ہو رہی ہے. امت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے، اس کو ان کی تربیت میں نے کی ہے، ان کا استاد میں ہوں، میں نے ان کی تربیت کی ہے، لہذا خیال رکھنا یہ تمہارے لیے ہدایت کے ستارے ہوں گے. اہتمام کے ساتھ فرمایا صحابہ تمہارے لیے ہدایت کے ستارے ہوں گے. میرے صحابہ کو ایسے پکڑ لو جیسے ایگزامپل دی عربی زبان میں نواجز کے ساتھ کہ پچھلی داڑوں سے جیسے تم مضبوطی سے کھانے کو پکڑتے ہو نا، ایسے عقیدے میں میرے صحابہ کو پکڑ کے رکھنا، اسٹرانگ مضبوط پکڑ کے رکھنا، ورنہ بھٹک جاؤ گے. کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، بھٹک جاؤ گے. حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی علیہ السلام جب اس دار فانی سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے سب سے ٹف ٹائم یہ تھا کہ اس امت کو بکھرنے سے بچایا جائے. کمال ہے ان صحابہ پر. ان صحابہ میں بھی سب سے زیادہ طاقت والا، علم والا، اختیار و تصرف والے صحابی سیدنا صدیق اکبر. امت کو بچانا آسان تو نہیں تھا. سرکار کے وصال کے بعد دشمن یہودی، عیسائی، ہندو، غیر مسلم اس کو توڑنے کے در پے تھے. اگر اس امت کو سب سے پہلا بقایا احسانات تو الگ ہے، حضور کے وصال کے بعد اس امت کو بچا لیا، ابو بکر کا سب سے بڑا احسان یہ ہے. امت کو ٹوٹنے نہیں دیا، بکھرنے نہیں دیا. ہاں، باوجود اس کے کہ ابو بکر کے مخالف بھی پیدا ہوئے، بڑی کوشش کی کہ ابو بکر سے امت کو توڑ دے. اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ابو بکر کے مخالف ہو جائے. ابو بکر پھر
پھر کمال ہے، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. بات وصال بھی ان کے کمال مرتبے کو ظاہر کیا رحمان نے. یہ ابو بکر، یہ عمر، ان دونوں کو محبوب کے قدموں میں جگہ دے دی. اللہ کرتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی ان مقدس ہستیوں کو محبوب کے قدموں میں جگہ ملی. کو تھوڑا غیر ایمان کا رتی برابر بھی ایمان جس میں ہونا، وہ کم از کم اتنا دیکھ لے کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے.